السلام علیکم، سیاست.pk کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر وعافیت ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان کا ناقص عدالتی نظام، جس میں ایک مظلوم انصاف کے حصول کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ درجنوں کیسز آپ کے سامنے ہیں جن میں یا تو مظلوم کو چپ کروا دیا جاتا ہے یا پھر انصاف کو خرید لیا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، یہاں انصاف بکتا ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ ایک ایسے ہی کیس کا فالو اپ لینے کے لیے ہم نے سندھ کی ایک بہادر بیٹی کو دعوت دی ہے۔ ایسی بیٹی جو پچھلے 4 سالوں سے جگیرداروں وڈیروں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے۔ 17 جنوری 2018 کو ام رباب کے والد، دادا اور چچا کو دن دہاڑے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ انصاف لینے کے لیے ام رباب عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور ہے، لیکن قاتل کیونکہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے اس کیس کا پچھلے 4 سالوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ام رباب۔ اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ لینے کے لیے ان کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، تو سب سے پہلے بہت شکریہ۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک اجلاس تھا جس کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور اس اجلاس میں آج ام رباب کے کیس کو ڈسکس کیا جانا تھا۔ 8 MNAs ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کو، جس کا میں نے بتایا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ آج اس کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوا ہے ام رباب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ اسلام آباد آئی ہیں اتنا ٹریول کر کے، تو کیا بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سالوں سے میں اسٹرگل کر رہی ہوں، یہ 4تھا سال ہے، اور اس میں یہ ہے کہ میں اسپیشلی آئی تھی، کیس ہمارا عدالت میں چل رہا ہے۔ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے 8 جو ممبران تھے، انہوں نے بلاول کو لکھا کہ ہم ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے ایک انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بچی انصاف کے لیے در بدر ہے اور اسے آج تک انصاف نہیں ملا۔ انفارچونیٹلی قاتل جو ہے ان کی پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے MPs ہی ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ آپ اس بچی کو سنیں، تو بلاول صاحب نے اس چیز پہ کو ڈسکس کرنے سے انکار کر دیا، سننے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی PTI کے ممبران نے یہ جو ہے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ام رباب کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور مجھے بلایا گیا پارلیمنٹ ہاؤس، اور آج صبح میں وہاں پہ گئی، اور وہاں پہ یہ ہوا کہ تقریباً کوئی 15-20 منٹ بحث چلتی رہی۔ میں شکر گزار ہوں PTI کے ممبران کی، ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے، جنہوں نے ایک میرا درد پہچانا اور مجھے وہاں پہ بلا کر میرا جو ہے ایشو سننے کے لیے بار بار ریکویسٹ کرتے رہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں سنیں گے تو ہم واک آؤٹ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو آپ سیاست کو سائڈ پہ رکھیں نا، آپ کے MPs ہیں، شاید آپ اسی لیے نہیں سننا چاہ رہے۔ تو پھر کافی بحث کے بعد مجھے پرمیشن دی گئی بولنے کی۔ یہ آپ جیسے پوچھ رہے ہیں کہ بلاول سے میٹنگ ہوئی، میں امید لے کے آئی تھی کہ بلاول صاحب ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ مجھے ضرور سنیں گے، سندھ کی بیٹی کا درد پہچانیں گے، کیونکہ وہ خود ایک شہید نانا کے نواسے ہیں، شہید ماں کے بیٹے ہیں، میرے والد بھی شہید ہیں، میں بھی مظلوم ہوں، میرے والد بھی مظلوم تھے۔ تو میں نے سوچا شاید وہ سنیں، پر انہوں نے نہیں سنا، انہوں نے چیئر نہیں کیا اس اجلاس کو۔ اچھا، اس میٹنگ میں شازیہ مری نے چیئر کیا، اور جب مجھے بولنے کا موقع دیا گیا تو میں نے ایک سمپل سا ان سے کوسچن کیا کہ آپ لوگ مجھے سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ میٹر جو ہے سب جوڈس ہے، عدالت میں چل رہا ہے۔ میں نے کہا ہم عدالتوں کو تو ٹچ ہی نہیں کر رہے، ظاہر ہے پاکستان کی عدالتوں میں اور اللہ کی ذات میں مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ میں خود قانون جانتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کن کن پوائنٹس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، تو مجھے بات کرنے دی جائے۔ اچھا، میرا یہی سوال تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ سندھ پوری میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو MPs میرے والد، دادا اور چاچا کے قاتل ہیں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی اون کر رہی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ تاثر جائے گا کہ پوری قیادت ان کو اون کر رہی ہے تو مجھے انصاف تو نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے عام لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے، دوسرے جو ڈپارٹمنٹ سے مجھے کیوں سپورٹ کریں گے؟ آپ کی پارٹی اتنی انفلوئنشل پارٹی ہے، اور میں ایک بچی ہوں، میری پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پرسنل اینیمیٹی تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کی قیادت کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور میں جو بھی بات کر رہی ہوں ود پروفز کر رہی ہوں، اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ میں ایسے تو بات نہیں کروں گی۔ اچھا، میں نے انہیں پروفز کے ساتھ بات کی، میں نے دکھایا
کہ ہمارے ڈسٹرکٹ دادو میں ایک SSP صاحب تھے قمر رضا جسکانی صاحب, جن کا ویڈیو کلپ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے, پبلکلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, کیونکہ ہمارا کیس جو ہے وداؤٹ ہماری کنسینٹ کے انویسٹیگیشن ٹرانسفر کر دی گئی کسی اور آفیسر کے پاس, اور بار بار ہمیں شکایتیں ہوتی رہی. حلفاً آپ IG سندھ سے پوچھ لیں کہ یہ جو بندے وغیرہ پیش ہوئے وہ کیسے پیش ہوئے, اور اس کے علاوہ SSP صاحب نے کہا کہ ہم پہ سندھ گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ آپ لوگوں پہ جھوٹے مقدمات درج کریں, اور ہم یہ پریشر پھر بھی سسٹین کرتے آ رہے ہیں. تو دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے سندھ میں کس کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, اور جو کرائے کے قاتل تھے وہ نہ MPs ہیں, نہ سیاسی ہیں, نہ MNAs ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی رول کس کے لیے پلے کر رہی ہے, اپنے MPs کو, اپنے جاگیرداروں کو بچانے کے لیے. تو افسوس کی بات ہے, میں نے بار بار انہیں یہی ریکویسٹ کی, میں نے کہا کہ آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ میٹر عدالت میں چل رہا ہے تو آپ عدالت کو اس میں جو ہے چھوڑیں کہ وہ عدالت ڈیسائیڈ کرے نا. آپ لوگ اس میں آپ اچھا, آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے جب ریڈ ہوا ان جاگیرداروں کے گھروں پہ, تو ان کی قیادت سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں نثار کھوڑو صاحب, انہوں نے بیٹھ کر ان کی قیادت میں پورے MPs MNAs منسٹرز بیٹھ کر انہوں نے قاتلوں کے حق میں پریس کانفرنس کی. مطلب کہ قیادت یہی میسج دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں آن کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, بیک کرتی ہے. اچھا, اس میں بھی سندھ پولیس پہ جو ہے پریشر کریٹ کیا گیا ایک طرف سے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ خود سٹنگ آفیسر ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پریشر دیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ کم از کم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ میسج دیں کہ اگر آپ کے MPs ملوث ہیں, جو کہ میں نے کہا میں عدالتوں میں ثابت کر چکی ہوں, آنریبل ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جس میں ہائی کورٹ نے کلیئر لکھا ہے کہ یہ کیونکہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی پرسنل اینیمیٹی ہے. سردار اور جاگیردار میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ وہ خود بندوق اٹھا کر کسی کو نہیں مارتے, وہ یا تو دوستوں میں دشمنیاں ڈھونڈتے ہیں یا تو ریلیٹیوز میں ڈھونڈتے ہیں. تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی کام کیا, جن لوگوں کو ہائر کیا بے شک ہمارے ریلیٹیوز میں آتے ہیں, یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کی پرسنل اینیمیٹی ہے, جو کہ ہائی کورٹ کلیئر کر چکی ہے کہ کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے. فیوڈلزم کے اگینسٹ جو کاؤنسل بنی تھی ان MPs کی وجہ سے مرڈر ہوئے, اور سپریم کورٹ انہیں جو ہے اکیوز قرار دے چکی ہے, باؤنڈ کر چکی ہے کہ آپ لوگ باؤنڈ ہیں, جا کر کورٹ اٹینڈ کریں. دے آر آن انٹرم بیل سنس 3 years, اور 3 سالوں سے ان کی عبوری ضمانت چل رہی ہے. تو ہم یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو, پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بالادست ہے شاید اس کا قانون ہے. ناظرین, اگر ان کی پرسنل اینیمیٹی والی بات کو اگر درست مان لیا جائے تو کسی کا قتل تو ہمارا نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے, نہ ہی ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. تو آپ دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹی کا نام ہے ہیومن رائٹس, یعنی کہ جو انسانی حقوق پر کام کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے بھی جمہوریت کے راگ لابتے ہوئے نہیں تھکتی. تو آج بلاول, جیسے کہ آپ عمر باب نے بتایا کہ بلاول نے ان سے ملاقات نہیں کی, وہ پہلے ہی انہوں نے میٹنگ ہی چیئر نہیں کی, شازی عمری نے میٹنگ چیئر کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی آپ کو کتنی سپورٹ حاصل ہے, اور کیا امید لگتی ہے کہ اس عدالتی نظام میں, آپ پچھلے 4 سال ہونے والے ہیں, آپ عدالتی چکر لگا رہی ہیں, آپ کی وہ ویڈیو جتنے لوگوں نے بھی دیکھی ہے, بلکہ رونا آ جاتا ہے کہ آپ جب ننگے پاؤں سپریم کورٹ آتی ہیں, یا سابق چیف جسٹس کی گاڑی کو آپ نے روکنے کی کوشش کی, وہ وہاں سے آپ کا کیس ایک دفعہ سے اوپر آیا, میڈیا نے اس کو کوریج دی. کیا لگتا ہے کہ انصاف ملے گا اس عدالت سے؟ اس میں سلام پیش کرتی ہوں PTI کے جو ممبران ہیں ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے, کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے بلایا کہ آپ آ کر اپنا مقدمہ یہاں پہ بھی پیش کریں ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے. اور یہ ہے کہ وہاں پہ بالکل شازیہ مری اور دوسروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ PTI اس پہ سیاست کر رہی ہے. تو میں نے یہی عرض کیا, میں نے کہا خدا رہا کوئی بھی پارٹی اس پہ سیاست نہ کرے, آپ کو سیاست کے لیے دوسرے پوائنٹس مل جائیں گے. میرا گھر تباہ ہوا ہے, میرے سر سے باپ کا سایہ چھینا گیا ہے, میں انصاف مانگ رہی ہوں, اور آپ لوگ اسے سیاست کا نام دینا بند کریں. یا پھر شاید یہ مجھ پہ ایک پریشر مجھے دیا جا رہا ہے تاکہ میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤں, تو میں چپ کر کے گھر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرا حق ہے انصاف, اور میں لڑ کے بھی لوں گی. اچھا, اس میں کورٹس اپنا رول بالکل پلے کر رہی ہیں, آنریبل سپریم کورٹ نے ہمیشہ رول پلے کیا ہے, اور عدالتوں پہ یقین ہے. اس میں صرف ایک سمپل جو ہے ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ کائنڈلی اس چیز پہ نوٹس لیں کہ میں اگر اتنے پلیٹ فارمز پہ گئی ہوں, ہر جگہ پہ میں نے پروٹیسٹ کیا ہے, پھر بھی آج تک ہمارے کیس کا فائنل ڈیسیشن نہیں آیا, آج تک فیصلہ نہیں آیا.
تو سوچیں کہ عام عوام جو سندھ میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. افسوس کی بات ہے یہ وہاں پہ سندھ میں جاگیرداروں سرداروں سے ایم پی ایز ایم این اے سے اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو ان پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے, جو کہ ان کے سٹنگ جو ہے آفیسرز مان رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی عجیب مذاق کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. یہ مذاق ہم لوگوں کے ساتھ بند ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں رائٹس ہیں, ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم بات کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کر رہے ہیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچے. یہ ہمارے حقوق کے لیے اگر بات کر رہے ہیں تو حقوق کے لیے ہمیں جو ہے لڑنے دیں. اچھا, اس میں کمیٹی نے فائنل یہ کیا, انہوں نے مذمت کی, شازیہ مری نے اور جو ہے دوسرے جو ممبران تھے ان کے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے مذمت کی اس چیز کی اور یہ کہا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ ہم ان دونوں ایم پی ایس سردار خان چانڈے اور برہان چانڈے کو آن نہیں کرتے. وہ ہماری پارٹی کے ایم پی ایس ضرور ہے, پر یہ مقدمہ جو یہ لڑ رہے ہیں, ہم لوگ جو یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں, اس میں انہوں نے کلیئرلی میسج دیا ہے کہ سب جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کسی بھی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا, یہ تو انہوں نے بات کر دی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے, کیونکہ عمل تو 3 سالوں میں ہوا نہیں. 3 سالوں میں اچھا پہلے تو پیپلز پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہم آن کر رہے ہیں. جب میں نے پروفز دکھائے کہ یہ چیزیں, اور میں نے کہا آپ لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قاتل نہیں ہے, کیونکہ میں ثابت کر چکی ہوں, عدالتیں ان کی بیل بھی کینسل کر چکی ہے, تو یہ چیز تو کلیئر ہے کہ وہ اکیوزڈ ہیں. باقی یہ ہے کہ میں نے کہا اگر آپ لوگ اتنی جرت رکھتے ہیں تو انہیں تب تک ڈی سیٹ کر دیں جب تک وہ خود کو کلیئر نہیں کر پاتے. ظاہر ہے مرڈرز کے ایلیگیشن ہیں ان پہ, کوئی مذاق بات نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک میسج جا رہا ہے کہ آپ سرپرستی کر رہے ہیں, تو تب تک آپ ان کو معطل کریں جب تک یہ خود کو کلیئر نہیں کر پاتے. اگر آپ اتنی جرت بھی نہیں رکھتے تو خدا را یہ میسج دے دیں کہ ہم لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. بالکل جی, پیپلز پارٹی نے نہ تو ابھی تک انہیں ڈی سیٹ کیا ہے اور نہ ہی کوئی انکوائری اس پہ وہ اپنی طرف سے کر رہی ہیں. تو اچھا, لاسٹ ٹائم جب آپ آئی تھی تو ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی, تو اس گرفتاری کا کیا بنا, اور عدالتی جو عمل چل رہا ہے اب کیا, اس کا کیا آپ اینڈ رزلٹ دیکھتی ہیں, کیا چیزیں چل رہی ہیں فی الحال عدالت میں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ 3 سالوں سے وہ بندہ پروکلیمڈ آفینڈر تھا, بھاگا ہوا تھا, ایبسکونڈر تھا. ٹھیک ہے. سندھ پولیس جو کہ میں چیز دکھا چکی ہوں اور آن ریکارڈ ہے, پولیس نے جو پیپر سبمٹ کیا اس میں جو مین کلر ہے سردار خان چانڈیو, جو کہ ایم پی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جو پروکلیمڈ آفینڈر مرتضیٰ چانڈیو 3 سال پولیس اریسٹ کرنے میں فیل رہی, اس نے واقعے کے فوراً بعد اس ایم پی اے کے پرسنل نمبر پہ میسج کیا ہے کہ آپ پولیس کو منع کریں کہ وہ میرے گھروں پہ ریڈ نہ کرے. تو آپ دیکھیں کہ کمپلائنس تو ہوئی نا, 3 سالوں میں پولیس نے کوئی ان کے گھروں پر ریڈ نہیں کیا. اس کا جو پرسنل جو گھر تھا اس پہ مجھے اگر پولیس پیپر ایک بھی دکھائیں کہ اس پہ ریڈ ہوا اور پولیس نے کوئی ایفرٹس دکھائے, جو بھی ہوا جو ہے پیپر ورک کر کے وہ سپریم کورٹ میں لاتے تھے. اچھا, وہ بندہ پکڑا گیا. ابھی آپ دیکھیں ان کی سیاست, سندھ پولیس جو ہے ٹوٹلی کمپرومائز ہے ان سرداروں کے ساتھ. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسا کون سا سیاسی پریشر آتا ہے. آئی جی صاحب دیکھ لیں, حلفاً یہ بات کریں کہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے جو ہے ایم پی ایز ایم این ایز کی کالز آتی ہیں کہ آپ جو ہے کرمنلز پہ ہاتھ ہلکا رکھیں. آئی جی صاحب خود ایڈمٹ کر چکے ہیں, تو ابھی وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں میں ود پروفز بات کر رہی ہوں. اچھا, اس میں دونوں جو پروکلیمڈ آفینڈر سے وقت بوقت انہوں نے کوشش کی اور ڈیل کر کے جو پکڑا, اس میں اس کی کوئی نہ انٹیروگیشن ہوئی ہے نہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. تو اس پہ سپریم کورٹ بالکل نوٹس لے اور پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ 3 سال اگر ایک بندہ بھاگا ہوا ہے تو اسے کس نے سپورٹ کیا, وہ کس جگہ پہ رہ رہا تھا. ظاہر ہے وہ اکیلا تو نہیں رہ رہا ہوگا, کھانا پینا زندگی گزارنی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کر رہا تھا نا. اور مجھے تو جو پوری انفارمیشن ہے ظاہر ہے ان سرداروں کے پاس ہی تھا وہ بندہ. تو اس چیز پہ میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گی آنریبل سپریم کورٹ کو کہ آپ نوٹس لیں اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. آئی جی سندھ صاحب اس پہ انکوائری کریں. یہ میں نے سنا ہے کہ آئی جی سندھ صاحب تو بڑے ہی غیرت والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب رینجرز کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا تھا اور کچھ اغوا والا سین, ایک ڈراپ سین کریٹ کیا گیا, پوری سندھ جو پولیس تھی وہ چھٹی پہ جانے کی ٹرائی کر رہی تھی, تو اتنا غیرت مند بندہ ہونے کے باوجود وہ آپ کی بات کیوں نہیں سن رہا؟ ورنہ میں نے تو سنا کہ آئی جی جو سندھ ہے اور جو سندھ پولیس ہے بڑی تعریف کرتے ہیں بلاول بھٹو سرداری صاحب, بلکہ پوری سندھ جتنی بھی کابینہ ہے وہ کہتی ہے کہ سندھ تو ترقی کر رہا ہے, سندھ پولیس جیسے تو کوئی پولیس ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں ترقی کے لیے ایک سمپل حال ہے کہ اگر یہ غیرت جاگیرداروں اور سرداروں پہ دکھائیں, کیونکہ سندھ پولیس اگر ان کی کمداریاں کرنا بند کر دے نا تو سندھ میں ایک بڑا چینج آ سکتا ہے کہ وہ جاگیرداروں اور سرداروں کے کہنے پر ایف آئی آریں بھی ہو رہی ہیں,
लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है, लोगों को छोड़ दिया जाता है। एक एमपीए कॉल करे तो आईजी सिंह साहब खुदारा आप इस चीज़ पे जो है नोटिस ले, आईजी सिंह साहब उन्होंने खुद मेरे केस में डील किए। तो ये अफसोस की बात है, सिंध पुलिस पे एक बड़ा सवाल है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, और ये इस पे जो रोल प्ले कर सकती है सिंध हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन फाइनल यही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि इस चीज़ पे आप नोटिस लें, क्योंकि सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, ये मैं फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट एक जंग लड़ रही हूँ, और अदालतों पे भी बड़ा सवाल है, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा सवाल है, गवर्नमेंट के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा एक सवाल है ना। तो इस चीज़ पे नोटिस लें, और हमें तो इंसाफ चाहिए ही चाहिए, पर सिंध में जो जुल्म हो रहा है जागीरदारों के हाथों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों, वो बंद होना चाहिए। अच्छा, साबिक चीफ जस्टिस थे जो साकिब निसार, उनसे मेरे ख्याल में आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनसे आपसे कभी मुलाकात इनकी नहीं हुई? उनका सिंध कभी विजिट हुआ हो, या आपका कोई मुलाकात हुई हो, या आप तहरीक इंसाफ वालों को क्या कि इनसे मुलाकात अरेंज करवाएं? तो इस तरह का कुछ नहीं हो सकता? उनसे 1 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी जस्टिस गुलजार साहब से। वो हैदराबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें डिनर पे इनवाइट किया गया था, और जो कि पिक्चर भी मेरी वायरल हुई थी। मैं एक एप्लीकेशन लिख के उनके पास लेके गई थी कि मैं सर आपके पास इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि आप आकर मेरे साथ मिलें कराची रजिस्ट्री में। जब मैं गई तो मुझे वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। इसमें मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, पर चीफ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान की बेटी हूँ। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो बैठे ही इस सीट पे, अल्लाह ने उनको अगर ताकत दी है इसीलिए बिठाया कि आप मजलूमों के साथ इंसाफ करें। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस लेंगे, मुझे बुलाएंगे, मेरा ग्रीवेंस सुनेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। इंशाल्लाह जी, ये हमारा प्लेटफॉर्म इनके लिए हाजिर है, ये अपना मौक़िफ़ दे सकती हैं। तो आखिर में उमर बा, मेरा ये सवाल है कि आप लॉयर बन रही हैं, आप बता रही हैं कि आपका 4था साल चल रहा है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? पॉलिटिक्स में आना है, या अपनी वकालत करनी है, या जितने भी मजलूम केसेस आप देखेंगी, जिस तरह आसमा जहांगीर का एक बहुत बड़ा नाम है वकालत में, तो क्या आपके क्या रोल मॉडल है, आप क्या फ्यूचर प्लान है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फील्ड बहुत अच्छी है, और इसमें वक्त और हालात के हिसाब से फैसला करेंगे कि किस तरफ जाना है। तो मेरी जो जंग है अपने इंसाफ की खातिर तो है ही, पर लोगों के हकूक़ के खातिर है, क्योंकि मेरे बाबा का जो मिशन था वो यही था फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट, और लोगों में एक अवेयरनेस दिलाना कि आप लोग आज़ाद हैं। तो इंशाल्लाह जागीरदारों से आज़ादी के लिए ये जो हम जंग लड़ रहे हैं, इसमें जो भी वक्त के हिसाब से हमें फ़ैसला करना पड़ा तो हम करेंगे, और हम ये जंग हर हाल में इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। नाज़रीन, आपने उमर उबाब की गुफ्तगू सुनी, ये बड़ी ही बहादुर खातून है और हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है। बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी लड़कियाँ हैं जिन पर कोई जुल्म होता है, तो वो इनकी तस्वीर देखें, इनकी एग्जाम्पल सेट करें, और इससे थोड़ी मोटिवेशन हासिल करेंगे। पाकिस्तान के लिए वाकई एक बड़ी एग्जाम्पल है कि जागीरदारों के सामने डटी हुई हैं, और पिछले 4 सालों से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। तो होप्स हो कि इनको इंसाफ एक दिन ज़रूर मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद हक नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।